آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کوئی ٹف ٹائم دے پائے گی سندھ میں پیپلز پارٹی کو، یا پھر کوئی اندرون خانہ کوئی ایسی بات چل رہی ہے کہ آگے جا کے ایم کیو ایم سندھ میں پیپلز پارٹی کو جوائن کرے اور وفاق میں پیپلز پارٹی نون لیگ کو جوائن کرے؟ دیکھیں یہ سارے فارمولے جو ہیں وہ انڈر ڈسکشن تو رہے ہیں کہ ایم کیو ایم وفاق کو جوائن کرے یا سندھ کو جوائن کرے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کو یہ ایک اچھا چانس ملا ہے کہ اپنی پالیٹکس کرے. اپنا ووٹ بینک جو ہے وہ بحال کرنے کے لیے اس کو سیاست کرنی پڑے گی، ایشوز کی سیاست کرنی پڑے گی. گورنمنٹ میں جانے کے بعد تو ایشوز کی سیاست آپ نہیں کر سکتے. پھر آپ جو ہے وہ دوسری سیاست کرتے ہیں اور وہ اس سے پارٹی کو جو ہے فائدہ نہیں ہوتا، نہ پاپولیرٹی ہوتی. آلریڈی ایم کیو ایم جو ہے مشکلات میں ہے اور ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس طرح نہیں چلا پا رہی ہے جس طرح ماضی میں ایم کیو ایم چلا کرتی تھی. تو وہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے اور ایم کیو ایم کا جو سپورٹر ہے وہ ابھی بھی چاہتا ہے کہ اس کو 80 اور 90 کی دہائی والی ایم کیو ایم چاہیے. اس کے لیے لیڈرشپ نہیں ہے. تو اور وہ لیڈرشپ تھی ایشوز پہ بات کرتی تھی، معاملات پہ بات کرتی تھی، اور اسی حوالے سے پارٹی جو ہے وہ گرو کر گئی تھی، پاپولر ہو گئی تھی. آج اگر یہ گورنمنٹ میں جائیں گے تو ان کے لیے مشکل اور بڑھ جائے گی، اگلے الیکشن میں اور ان کے لیے مشکلات لیکن سر ہوں گی. اب یہ دیکھیں نا کہ 10 11 سال سے وہ اقتدار میں نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ بلدیات کا ہے. جب شہری ووٹ دے رہے ہیں تو اس کے باوجود پانی نہیں آ رہا ان کے یہاں، اور اس کے باوجود گلیاں کھدی ہوئی ہیں، گٹر کے مسائل ہیں، اس کو تو وہ حل ہی نہیں کروا پا رہے ہیں. تو اب اگر بلدیات ان کو نہیں ملے گی، یا تھوڑا بہت بھی ایڈمنسٹریٹو لیول پہ وہ نہیں جائیں گے، تو ان کا جو کارکن ہے وہ تو بدزن ہو جائے گا. وہ تو پھر، اور ویسے بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ان کا آخری الیکشن لگتا ہے، اور آگے جا کے پھر کوئی اور نئی پارٹی بنے گی تو وہ آئے گی. تو آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ ہاں نہیں، دیکھیے ایک تو ظاہر ہے کہ ایک بڑی تعداد ان کی جو ورکر کی تھی، سپورٹر کی تھی، وہ اب اس ایج سے نکل گئے، سینئر ایج میں آ گئے، تو وہ اس طرح ایکٹیو رول پلے نہیں کر پاتے. اور جو نیا کیڈر ہے وہ اس کے لیے ابھی تک ایم کیو میں کوئی اٹریکشن ہے نہیں. کوئی سلوگن ایم کیو ایم کے پاس ہے ہی نہیں. اور پھر پچھلے 30 سال جب بات ہوتی ہے تو پھر پچھلے 30 سال کی ان کے حساب کتاب کی بات ہوتی ہے کہ نہ انہوں نے ایجوکیشن ٹھیک کی، نہ انہوں نے ہیلتھ سیکٹر کو ٹھیک کیا. ماضی میں حکومتوں میں رہے وہ، نہ انہوں نے سٹی کے کلینلینس کو، پانی کے جو اس کے معاملات کو دیکھا. ہاں اچھا سر، یہ مجھے بتائیں جس طرح سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں ایم کیو ایم کو اگلے الیکشن میں؟ کیا سمجھتے ہیں یہ ایم کیو ایم رہے گی، بدلے گی؟ اب کہتے ہیں کہ سابق گورنر عشرت العباد صاحب کا آنے کا ہو رہا ہے. پھر بہت سارے لوگ، وہ جو نئی پارٹی مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی نے بنائی ہے، اس کے اندر آج تو سابق ایم این اے ہیں شیخ صلاح الدین، وہ چلے بھی گئے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو جا رہے ہیں. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس کراچی میں اگلا الیکشن کیا ہوگا پھر؟ دیکھیں ایم کیو ایم ایک فلیور کا نام ہے، اور جو کراچی میں ایم کیو ایم کا سپورٹر ہے وہ اس کو اسی انداز میں دیکھنا چاہتا ہے. تو کوئی بھی دوسری پارٹی آئے گی وہ اس کو ریپلیس نہیں کر پائے گی. اس لیے کہ پی ٹی آئی آئی تھی، پی ٹی آئی میں ان میں ایک تھوڑا سا ایم کیو ایم کا ریفلیکشن نظر آیا تھا اور انہوں نے ووٹ دیا، لیکن پی ٹی آئی نے بھی اس شہر کو ڈلیور نہیں کیا. تو وہ بھی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. اب وہ مزید کسی نئی پارٹی کا ایڈونچرزم جو ہے وہ میرا خیال ہے افورڈ نہیں کر پائیں گے. تو ایک تو ان کے لیے کوئی تھریٹ نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ فلائی ہو جائیں، لوگ ادھر چلے جائیں، یا کسی کو وہاں بھیج دیا جائے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ کہ ایم کیو ایم کے پاس جو لیڈرشپ ہے وہ صرف 2 یا 3 فیز میں رہ گئی ہے، اور وہ فیز بھی کوئی اٹھ نہیں پا رہے ہیں، چیزوں کو اٹھا نہیں پا رہے ہیں. خالد مقبول بہت اچھے انسان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور بہت اچھا ان کا کنڈکٹ ہے، بہت اچھا ان کا بیہیویئر ہے، بہت ہی ڈیسنسی کے ساتھ کام کرتے ہیں. لیکن ان کا جو کیڈر ہے، ان کا سپورٹر ہے، وہ اس سے آگے کی طرف دیکھتا ہے. تو وہ شاید ان کی اتنی کیپیسٹی نہ ہو کہ وہ اس پارٹی کو اس اسپیڈ سے وہاں تک لے کے جا سکیں. اور ایم کیو ایم ایک حادثے کی وجہ سے بنی تھی. اگر کوئی اس طرح کا حادثہ ہو جائے تو شاید ایم کیو ایم سروائیو کر جائے گی. ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ ایم کیو ایم ایز پولیٹیکل پارٹی پرولونگ کرے گی. آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کوئی ٹف ٹائم دے پائے گی سندھ میں پیپلز پارٹی کو، یا پھر کوئی اندرون خانہ کوئی ایسی بات چل رہی ہے کہ آگے جا کے ایم کیو ایم سندھ میں پیپلز پارٹی کو جوائن کرے اور وفاق میں پیپلز پارٹی نون لیگ کو جوائن کرے؟ دیکھیں یہ سارے فارمولے جو ہیں وہ انڈر ڈسکشن تو رہے ہیں کہ ایم کیو ایم وفاق کو جوائن کرے یا سندھ کو جوائن کرے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کو یہ ایک اچھا چانس ملا ہے کہ اپنی پالیٹکس کرے. اپنا ووٹ بینک جو ہے وہ بحال کرنے کے لیے اس کو سیاست کرنی پڑے گی، ایشوز کی سیاست کرنی پڑے گی.
گورنمنٹ میں جانے کے بعد تو ایشوز کی سیاست آپ نہیں کر سکتے، پھر آپ جو ہے وہ دوسری سیاست کرتے ہیں اور وہ اس سے پارٹی کو جو ہے فائدہ نہیں ہوتا، نہ پاپولیرٹی ہوتی۔ آلریڈی ایم کیو ایم جو ہے مشکلات میں ہے اور ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس طرح نہیں چلا پا رہی ہے جس طرح ماضی میں ایم کیو ایم چلا کرتی تھی، تو وہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ اور ایم کیو ایم کا جو سپورٹر ہے وہ ابھی بھی چاہتا ہے کہ اس کو 80 اور 90 کی دہائی والی ایم کیو ایم چاہیے، اس کے لیے لیڈرشپ نہیں ہے۔ تو اور وہ لیڈرشپ تھی ایشوز پہ بات کرتی تھی، معاملات پہ بات کرتی تھی، اور اسی حوالے سے پارٹی جو ہے وہ گرو کر گئی تھی، پاپولر ہو گئی تھی۔ آج اگر یہ گورنمنٹ میں جائیں گے تو ان کے لیے مشکل اور بڑھ جائے گی، اگلے الیکشن میں اور ان کے لیے مشکلات لیکن سر ہوں گی۔ اب یہ دیکھیں نا کہ 10-11 سال سے وہ اقتدار میں نہیں ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ بلدیات کا ہے۔ جب شہری ووٹ دے رہے ہیں تو اس کے باوجود پانی نہیں آ رہا ان کے یہاں، اور اس کے باوجود گلیاں کھدی ہوئی ہیں، گٹر کے مسائل ہیں، اس کو تو وہ حل ہی نہیں کروا پا رہے ہیں۔ تو اب اگر بلدیات ان کو نہیں ملے گی یا تھوڑا بہت بھی ایڈمنسٹریٹو لیول پہ وہ نہیں جائیں گے تو ان کا جو کارکن ہے وہ تو بدزن ہو جائے گا۔ وہ تو پھر، اور ویسے بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ان کا آخری الیکشن لگتا ہے اور آگے جا کے پھر کوئی اور نئی پارٹی بنے گی تو وہ آئے گی۔ تو آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ ہاں نہیں، دیکھیے ایک تو ظاہر ہے کہ ایک بڑی تعداد ان کی جو ورکر کی تھی، سپورٹر کی تھی، وہ اب اس ایج سے نکل گئے، سینئر ایج میں آ گئے، تو وہ اس طرح ایکٹیو رول پلے نہیں کر پاتے۔ اور جو نیا کیڈر ہے وہ اس کے لیے ابھی تک ایم کیو میں کوئی اٹریکشن ہے نہیں، کوئی سلوگن ایم کیو ایم کے پاس ہے ہی نہیں۔ اور پھر پچھلے 30 سال جب بات ہوتی ہے تو پھر پچھلے 30 سال کی ان کے حساب کتاب کی بات ہوتی ہے کہ نہ انہوں نے ایجوکیشن ٹھیک کی، نہ انہوں نے ہیلتھ سیکٹر کو ٹھیک کیا، ماضی میں حکومتوں میں رہے وہ، نہ انہوں نے سٹی کے کلین لینس کو، پانی کے جو اس کے معاملات کو دیکھا۔ ہاں اچھا سر، یہ مجھے بتائیں جس طرح سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں ایم کیو ایم کو اگلے الیکشن میں؟ کیا سمجھتے ہیں یہ ایم کیو ایم رہے گی، بدلے گی؟ اب کہتے ہیں کہ سابق گورنر عشرت العباد صاحب کا آنے کا ہو رہا ہے، پھر بہت سارے لوگ، وہ جو نئی پارٹی مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی نے بنائی ہے اس کے اندر آج تو سابق ایم این اے ہیں شیخ صلاح الدین، وہ چلے بھی گئے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو جا رہے ہیں۔ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس کراچی میں اگلا الیکشن کیا ہوگا پھر؟ دیکھیں ایم کیو ایم ایک فلیور کا نام ہے، اور جو کراچی میں ایم کیو ایم کا سپورٹر ہے وہ اس کو اسی انداز میں دیکھنا چاہتا ہے، تو کوئی بھی دوسری پارٹی آئے گی وہ اس کو ریپلیس نہیں کر پائے گی۔ اس لیے کہ پی ٹی آئی آئی تھی، پی ٹی آئی میں ان میں ایک تھوڑا سا ایم کیو ایم کا ریفلیکشن نظر آیا تھا اور انہوں نے ووٹ دیا، لیکن پی ٹی آئی نے بھی اس شہر کو ڈیلیور نہیں کیا، تو وہ بھی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے۔ اب وہ مزید کسی نئی پارٹی کا ایڈونچرزم جو ہے وہ میرا خیال ہے افورڈ نہیں کر پائیں گے۔ تو ایک تو ان کے لیے کوئی تھریٹ نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ فلائی ہو جائیں، لوگ ادھر چلے جائیں یا کسی کو وہاں بھیج دیا جائے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہ کہ ایم کیو ایم کے پاس جو لیڈرشپ ہے وہ صرف 2 یا 3 فیز میں رہ گئی ہے، اور وہ فیز بھی کوئی اٹھ نہیں پا رہے ہیں، چیزوں کو اٹھا نہیں پا رہے ہیں۔ خالد مقبول بہت اچھے انسان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور بہت اچھا ان کا کنڈکٹ ہے، بہت اچھا ان کا بیہیویئر ہے، بہت ہی ڈیسنسی کے ساتھ کام کرتے ہیں، لیکن ان کا جو کیڈر ہے، ان کا سپورٹر ہے، وہ اس سے آگے کی طرف دیکھتا ہے، تو وہ شاید ان کی اتنی کیپیسٹی نہ ہو کہ وہ اس پارٹی کو اس اسپیڈ سے وہاں تک لے کے جا سکیں۔ اور ایم کیو ایم ایک حادثے کی وجہ سے بنی تھی، اگر کوئی اس طرح کا حادثہ ہو جائے تو شاید ایم کیو ایم سروائیو کر جائے گی، ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ ایم کیو ایم ایز پولیٹیکل پارٹی پرولونگ کرے گی۔